بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی نماز مسلمانوں کے لیے اللہ سے مانگنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہودیوں کا ہفتے کو سبت کا دن ہوتا ہے، عیسائیوں کی اتوار کو چرچ کی خدمات ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان جمعے کو اپنے مقدس دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کا نام جمعہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ عربی کے لفظ الجام سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعے کو فرمایا، اے مسلمانوں کے اجتماع، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کرو اور مسواک کیا کرو۔ قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے جس کا نام الجمعہ ہے۔ اس سورہ کی آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور تجارت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن جب انہوں نے کوئی لین دین یا موڑ دیکھا تو اس کی طرف بھاگے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لین دین سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے تمام کاموں کو عارضی طور پر روکنے اور اپنے دن کا ایک حصہ نماز جمعہ میں گزارنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ ہم سے پورا دن گزارنے کے لیے نہیں کہتے، بس تھوڑا سا حصہ۔ اس کے بعد ہم زمین پر منتشر ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اس فضل کو تلاش کر سکیں جو اس نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جمعے کے دن آسانی سے مشغول نہ ہوں، اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہیں ہی یاد کرتا ہے، پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری تکذیب نہ کرو۔ جمعے کا دن صرف یہودیوں اور عیسائیوں سے الگ چھٹی لینے کے لیے نہیں منتخب کیا گیا تھا۔ اس دن کی اصل اہمیت درج ذیل حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن سورج طلوع ہوا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اسی پر آدم کو پیدا کیا گیا، اسی پر وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی پر وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی سوائے جمعہ کے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ لگاتار 3 نمازیں نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعہ مسلسل نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ نماز جمعہ کے دوران پاک صاف رہیں اور خاموش رہیں، اور اللہ پورا ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی وضو کرے، اچھی طرح کرے، پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے، سن لے اور خاموش رہے، اس کے اس وقت سے اگلے جمعے کے درمیان کے 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جمعے سے پہلے غسل کرنا سنت نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ اگر تم میں سے کوئی جمعے کے دن وضو کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر تم میں سے کوئی غسل کرے تو یہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز جمعہ کے دوران اپنی قیادت کا نمونہ دکھایا۔ آپ اپنا خطبہ مختصر لیکن اتنا لمبا رکھتے تھے کہ لوگ بامعنی سبق سمجھ سکیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ کی نماز درمیانی تھی اور آپ کا خطبہ معتدل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کے دن 1 گھنٹہ ہے، اور اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اسے حاصل کر لے اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو ضرور پورا کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کی تنگی کی نشاندہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی، اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور ہوگا۔
اس روایت کے مطابق سورہ کاف کی تلاوت کا عمل قیامت کے دن روشنی اور ہدایت کے طور پر ظاہر ہوگا۔ یہ روشنی مسلمان کو قبر اور آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے اور پھر نماز کے لیے جائے پہلی گھڑی یعنی سویرے، تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی اللہ کی راہ میں، اور جو دوسری گھڑی میں جائے گا گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو کوئی تیسرے گھنٹے میں جائے گا گویا اس نے سینگ والے مینڈے کی قربانی کی ہو، اور اگر چوتھے گھنٹے میں جائے تو گویا مرغی کی قربانی کی ہو۔ جب امام باہر آتا ہے یعنی خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز مسلمانوں کے لیے اللہ سے مانگنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ جمعے کو جلدی آنا سنت ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور رونق بخشو، جیسا کہ آپ عید پر کرتے ہیں، یعنی اچھے کپڑے پہننا، لگاتار 3 جمعہ مت چھوڑیں۔ جب تم جمعے کو جاؤ تو خاموش رہو، بحیثیت امام خطبے کو معتدل رکھیں، جمعے کا روزہ نہ رکھیں جب تک کہ ایک دن پہلے اور بعد کا روزہ نہ رکھیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں، دوسرے بھائی کے لیے نماز کے دوران اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ آپ کو امام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں جمعے کی روشنی چمکے، ایمان کی طاقت اپنے دل میں رہے، اور اللہ اس مقدس دن پر آپ اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔